والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرید اللہ بکم الیسر ولا یریدکم بکم العسر۔ عزیزان گرامی، اسلام کا مزاج جو ہے وہ بڑی آسانی والا مزاج ہے۔ اسلام کوئی ایسا حکم نہیں آپ کو دیتا کہ جس میں مشکلات ہوں، وہ انسانوں پر ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جو انسان اپنے اوپر سے ہٹا نہ سکتے ہوں یا اٹھا نہ سکتے ہوں۔ اسلام دین فطرت ہے، یہ انسان کو فطرت ہی کے ذریعے سے لے کر جانا چاہتا ہے۔ اسلام اس پہ کوئی ایسی چیز نہیں ڈالنا چاہتا جو فطرت سے ہٹ کر ہو، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر بہت کرم کیا اور بڑا فضل کیا ہے کہ اس نے اپنی طرف سے پیغمبروں کو بھیجا، اور پیغمبروں کے آنے کی جو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آنے کی اللہ تعالیٰ نے ایک خوبی بیان فرمائی ہے، وہ یہ بھی ہے کہ وہ تمہارے اوپر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو بوجھ تم پر پہلے سے موجود تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بھی یہی فرمایا کہ اللہ تو چاہتا ہے تمہارے لیے آسانی، اور اللہ نہیں چاہتا تمہارے لیے کوئی مشکل کام۔ تو ذرا موضوع جو ہے وہ چونکہ فرقہ واریت چلا آ رہا تھا، اس سے ہٹ کر یہ ایک جمعہ ہے، اسے ہٹ کر اسے روک کر میں نے اس لیے کہ یہ بہت ضروری ہے، اور میں بتا بھی دوں گا کہ کیوں ضروری ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین دیا ہے آسان، مشکل دین نہیں دیا۔ آپ کسی دور میں کسی علاقے میں چلے جائیں، آپ کو وہاں پر یعنی آج سے 14 صدیاں پہلے، 8 صدیاں پہلے، یا آئندہ 14 صدیوں کے بعد جب تک خدا کا دین قائم رہے گا، یہ آپ کی رہنمائی کرے گا، اور رہنمائی بھی اتنی آسان کرے گا کہ آپ کو مشکل زندگی میں پیش کوئی نہیں آئے گی۔ انسانوں کا مسئلہ یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کے آسان دین کو اپنے لیے خود مشکل بنا دیا، اور اس وقت یہ مشکل بنا جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری اختیار کرنا شروع کر دی۔ دوری سے مراد یہ نہیں کہ نبی سے محبت نہیں ہے، دوری سے مراد یہ کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے اور بیان کیے ہوئی چیزوں کے اندر اپنے لیے وہ چیزیں تلاش نہیں کی جو رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ انہوں نے دوسرے لوگوں سے، فقیہوں سے، دائیں بائیں سے علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام کے جتنے آپ قریب ہوتے چلے جائیں گے، اتنا ہی آپ کو دین کے اندر آسانیاں محسوس ہوتی چلی جائیں گی۔ جتنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ دور ہوتے چلے جائیں گے، اتنی ہی آپ کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی۔ آپ کو چاہیے کہ اب سب سے پہلے جب بھی آپ کے پاس کوئی بات آتی ہے تو فوری طور پر قرآن اور سنت کی طرف رجوع کریں، کہ تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو اور وہ آپ کو مل جانی۔ اور قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں کے خالی الفاظوں کی طرف آپ نے بڑھنا ہے، وہ فہم، وہ روح جو اس کے اندر پوشیدہ ہے، اس کو حاصل کرنا اصل مقصود ہے۔ اگر وہ فہم اور وہ روح آپ نے حاصل نہیں کی، تب بھی آپ نے اسلام کو نہیں پہچانا، بلکہ آپ الفاظ کے پیچوں میں الجھ گئے ہیں۔ اقبال نے تو یہ کہا تھا کہ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا۔ تو دانا لوگ الفاظ کے پیچوں میں نہیں ہوتے، وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ سپی اور سپی کے اندر جو موتی ہے مجھے وہ حاصل کرنا ہے، تو وہ جو حاصل کرنا ہے وہی مجھے سب کچھ دیکھنا ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھنی ہے کہ آپ نے جو تمہید میں نے باندھی کہ اسلام ایک آسان دین ہے، اور اس کو مولویوں نے مشکل نہیں بنایا۔ یہ بھی ایک سن لیں، عموماً ہمارا پڑھا لکھا اور سیکولر طبقہ یہ کہتا ہے کہ مولویوں نے اسلام کو بہت مشکل بنا دیا ہے۔ اسلام نہ تو بہت زیادہ آسان ہی ہے کہ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہاں، اور نہ اس قدر مشکل ہی ہے کہ آپ پر اللہ وہ شریعت کے بوجھ ڈال دے جو آپ سے ادا ہی نہ ہو پائے۔ 50 نمازیں نہیں آپ پر فرض کر دی، یہی تو اللہ تھا کہ جس نے 50 نمازیں فرض کی، لیکن ایک دفعہ دل ہل گیا سب کا، کہا کہ میں بوجھ ڈال سکتا ہوں۔ یہ پرویزی عموماً مجھ سے پوچھتے ہیں یہ 50 کیوں نہیں کی، آخر 5 کیوں کی؟ میں نے کہا 5 جو تھی وہ اللہ رب العزت نے صرف وہی حکم دینا تھا، لیکن 50 کے بارے کا ایک ذکر چھیڑا تھوڑا سا، کہ اگر میں چاہوں تو تم پر اتنے بوجھ ڈالوں کہ تم سارا دن میں ایک نماز جیسا رکن نہ ادا کر سکو میرا۔ میں نے تو تم سے چاہیے، یہ کوئی ضروری نہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ بعض باتیں سمجھانے کے لیے کرتا ہے۔ اگر یہی نہ ہوتا تو کہتے کہ یہ واقعی پیش نہ آتا نبی علیہ السلام کے ساتھ، تو کس طرح ہم اس اصل چیز کو سمجھ سکتے تھے؟ تو اللہ نے وہ واقعی اس لیے شب معراج کے اندر جو بات چلی کہ 50 تم پہ فرض کی، وہ اسی لیے بتایا کہ انسانوں کو اگر میں بوجھ ڈالنے پر آ جاؤں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، لیکن خدا نے یہ سوچا کہ میں 5 ہی کروں۔ یہ کیوں؟ اللہ یہ چاہتے یرید اللہ بکم اليسر، خدا تو یہ چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے تمہارے لیے کیا؟
یہاں تمہارے لیے یہ چاہتا ہے کہ آسانی پیدا کر دے. وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ, خدا نہیں چاہتا تمہارے لیے کوئی مشکلات پیدا کرنا. تو یہ بات سمجھنے کے سب سے پہلے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادتیں ایسی نہیں چاہیے, ایسی خیراتیں نہیں خدا کو چاہیے کہ جس میں آدمی تنگ ہو کر رہ جائے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تو آسانیاں چاہتے ہیں, اور واللہ آسانیاں ہیں اور اس کے بعد اللہ کا فضل بھی ہے. ان آسانیوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ابھی باقی ایک چیز رکھی کہ آسانیاں کر دو. فرمایا ان آسانیوں کے اندر بھی اگر تم نہ کام کر سکو تو توبہ کر لو, تو تم پھر کیا ہوگا, تم پھر ہماری طرف اگر متوجہ ہو جاؤ گے تو ہم فضل سے تم کو غنی کر دیں گے. یعنی آسانی بھی دے دی اور پھر اس کے بعد فضل بھی دے دیا. بات جب بھی آئے گی فضل پہ ختم ہوگی. آسانی بھی دے دی اور فضل بھی دے دیا, یعنی رحمت بہانے ڈھونڈ رہی ہے انسانوں کو بخشنے کے. رحمت کہتی ہے کہ کسی طریقے سے انسان میری طرف آئے, لیکن افسوس اگر انسان نہیں آتا تو یہ انسان کی اپنی کمزوری ہے کہ وہ اللہ کی طرف نہیں آ رہا ہے یا وہ آسانی کی طرف نہیں آ رہا ہے. تو دین کو یہ نہیں کہ آپ نے اگر دین کا کرنے کا عہد کر لیا ہے تو دین آپ کو کوئی مشکل کام کر دے گا. اگر آپ نے عہد کر لیا دین کا تو دین آپ کے لیے آسانیاں کرے گا. انہی دنوں میں ایک مسئلہ مجھے حج کے مسائل پڑھنے میں درپیش آیا. مولانا کے زمانے میں بھی یہی تھا, ان کی زندگی میں بھی پوچھتا تھا, یعنی مجھے پھر بار بار بحث کرنی پڑی. تو میں نے سوچا بھی کیوں نہ میں بار بار بحث کر کے اپنا دماغ کھپاتا ہوں, اس کی ریکارڈنگ کرا لی جائے تاکہ لوگ اس بات کو بار بار میری طرف رجوع کرنے کی بجائے میرے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور میرے موقف کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی. اس میں سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ احرام کے نیچے سے کیا انڈر ویئر پہننا جائز ہے یا نہیں. یہ ایک مسئلہ اٹھا اور شور مچ گیا. مولانا مرحوم بھی اجازت دیتے تھے, ہم بھی دیتے تھے. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اجازت ہم نے اپنی طرف سے دی ہے. ایسا کچھ نہیں. یہ وہ مسائل ہیں جو آج سے 14 صدیاں پہلے بھی ڈسکس ہوئے اور آج بھی اسی طرح ڈسکس کیے جا رہے ہیں. لوگ اس پہ بحث کرتے ہیں, بار بار مطالبے کرتے کیوں ہیں؟ کرتے مطالبہ اس لیے کہ وہ پورے دین کا ایز اے ہول جنرل مطالعہ نہیں کرتے. 2-4 جگہ سے کسی مولوی صاحب سے سن لیا اور پھر آ گئے ہمارے سر پر سوار ہونے کے لیے کہ ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں. آپ جیسے بھی حاجی ہوتے ہیں یا سننے والے بھی حاجی ہوتے ہیں یا اور طرح کے حاجی ہوتے ہیں, ان کو یہ ہوتا ہے کہ حج آج ہی سمجھا دو, ہمیں کل جانا ہے, 15 منٹ میں سمجھا دو کیونکہ گاڑی میں باہر کھڑی کر کے آیا, مجھے واپس جانا ہے. تو بھائی ایسے حج کے لیے خدا حافظ مجھ سے ایسا حج سمجھ لینا ہے, مہربانی آپ کی ہوگی. کیونکہ حج تو ہے 5-7 سال کسی عالم کے پاس بیٹھ کر سیکھنے کا نام. آپ کی عمر بھر کے گناہ معاف ہونے ہیں, آپ نے تو جا کے جھٹکا لگے تو گناہ معاف ہو جائیں. حج کو اپنی زندگی بدلنے کا نام ہے. تو حج ایک بڑی اہم چیز ہے جو اب آ رہا ہے اور حجاج بہت جائیں گے. کہا تھا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو, کسی نے ان کے غلام نے کہا کتنے حاجی حضرت؟ فرمایا چھوڑو, کتنے حاجی کہاں, بہت کم حاجی. یہاں تو زیادہ دکھاوے کے لیے آئے ہوئے ہیں لوگ, نمود و نمائش کے لیے. کوئی 30 لاکھ کا حج کر رہا ہے, کوئی 48 لاکھ کا کر رہا ہے, کوئی 11 لاکھ کا کر رہا ہے. حج کرنے کے لیے ہم نے جانا ہے, چاہے 1 لاکھ کا کرے چاہے 20 کروڑ کا حج کرے. بات تو اس حج کی روح کی ہے کہ جو اگر آپ نے حاصل نہیں کی تو کوئی فائدہ نہیں ہے. پیدل کر لیں یا ہوائی جہاز پہ. بعض ایسے جن کا پیدل کا بھی حج ضائع ہو جانا ہے, بعض ایسے جن کا ہوائی جہاز کا بھی قبول نہیں ہونا, وہ ہیلی کاپٹر والا حج قبول نہیں ہونا. پچھلے سال جب ہم گئے تھے 2012 میں, تو اس وقت پچھلے حج میں تو وہ ایک عربی آیا ہوا تو وہ ہیلی کاپٹر میں حج کر رہا تھا, شارجہ سے یا دبئی سے کہیں آیا ہوا تھا. تو اس کا بھی ایک حج ہے, پتہ نہیں اللہ جانے اس نے وہ حج کو کس طرح سوچا ہے, کیا وہ توبہ کی ہو اس نے. میں نہیں کہتا کہ اس کے ہیلی کاپٹر والے کی توبہ قبول نہیں ہونی اور اسی کی ہونی جو 2.5 لاکھ والا کر کے گیا. یہ دل کے معاملے ہیں, اس کے فیصلے میرے اللہ نے قیامت کے روز کرنے ہیں. اور اس کا فیصلہ خود انسان بھی بعض اوقات یہاں پر کر لیتا ہے کہ وہ دیکھ لیتا ہے کہ حج کرنے کے بعد میں آیا وہ ہوں یا نہیں ہوں. اور اس لیے بار بار جس کو استطاعت ہو اس کو حج کے لیے جاتے رہنا چاہیے. ایسا نہیں کہ ایک آدھ حج کر لیا آرام سے بیٹھ. لیکن یہ دیکھیں کہ حج کے بعد میں نے لوگوں کے قرضے دینے, وہ قرض لے کر مقروض حج نہیں کر سکتا. اس کا کوئی ایسا حج نہیں ہے جو مقروض لوگ قرضے پہ لے کے یہ حج عمرے نہیں ہے. پہلے وہ لوگوں کے فرائض ادا کرے گا, باقی وہ کوشش کرے کہ مجھے حج عمرہ کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سب کو آپ کو حج پر لے جائے. سب سے پہلے میں نے اس بارے میں سوچا کہ یہ جو بحث کی گئی ہے اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی بات میں وہاں پہ کوٹ کیا حج کے بارے میں, اور وہ آپ کو سمجھنی چاہیے. وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو لوگ رہتے تھے وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ فہم سے خالی تھے. اور سب سے زیادہ فہم والے صحابہ جو تھے, بہت کم صحابہ تھے جو زیادہ فہم والے, زیادہ فضائل سننے والے جیسے عوام کی اکثریت ہوتی ہے یا تھوڑے ہی مان لیں. لیکن ایک تھے تفقہ کرنے والے, انڈرسٹینڈنگ کرنے والے. عوام آپ بھی پاکستان کی ہیں, عوام پارلیمنٹ کے اندر گئے ہوئے لوگ وہ بھی ہیں, عوام سینیٹر جو ہیں وہ بھی ہیں. مقننہ ہوتی ہے, لیجسلیشن
آرگنائزیشن ہوتی ہے وہ پڑھے لکھے سارے، یعنی آپ ایک سینیٹر اور ایک عام آدمی کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کہاں، یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں ایک جیسے ہوں. ٹھیک ہے نا، ایک آدمی کو قانون کا پتہ ہی نہیں کہ اس کا دائرہ کیا ہے اور کس طرح اس کو بنایا جائے گا. اللہ نے کہا عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح آدمی بیٹھتے تو ہیں ایک استاد کے پاس، ایک بچے کو اسی وقت سوال سمجھ آ جاتا ہے جو استاد پڑھا رہے ہوتے ہیں، ایک بچے کو نہیں 10 منٹ بعد آتا ہے، کسی کو 2 دفعہ سے، کئی ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں استاد جی کو سمجھانا ہی نہیں آتا. یعنی ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذہانت کا کند اور غبی ہونے کی بجائے، اعتراف کرنے کی بجائے یہ نہیں کہتے کہ میں غبی ہوں، میں کند ہوں، میں غیر ذہین ہوں، وہ الٹا یہ کہتا ہے استاد جی کو سوال نہیں سمجھانا ہے. ماشاءاللہ استاد پر بڑا گہرا تبصرہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کا کہ ان کو سمجھانا نہیں آتا اور پڑھانا نہیں. بسا اوقات واقعی استاد کو بھی سمجھانا نہیں آ رہا ہوتا، یہ کبھی کبھی ہوتا ہے لیکن ہر وقت نہیں ہو جاتا. نبی علیہ السلام کے پاس بھی جو صحابہ بیٹھتے تھے ان کے اندر بہت سے صحابہ بہت سپر جینیس تھے. وہ آپ علیہ السلام کی جو ہی بات سنتے تھے اس کی تہ تک پہنچ حضور فرمانا کیا چاہتے ہیں. مثلا نبی علیہ السلام بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا ایک آدمی کا فیصلہ ہو گیا اللہ کے ہاں کہ اس نے اب اللہ تعالیٰ نے اسے کہہ لیا کہ اس نے آنا ہے، کہ اس نے اللہ کے پاس جانا ہے یا دنیا میں مزید رہنا ہے. لوگ چپ کر کے حضرت ابوبکر صدیق یہ دھاڑے مار مار رو رہے ہیں، دھاڑے مار مار لوگ کہہ رہے ہیں ابوبکر کو کیا ہو گیا، چپ کر جائے یار، حضور کوئی قصہ بات کیا ختم ہو گیا. تو بعد میں پتہ چلا بھی ابوبکر صدیق سمجھ گئے بھی حضور کو ہی اللہ نے کہا کہ تو نے اب دنیا میں رہنا ہے کہ یہاں سے چلے جانا ہے. ابوبکر سمجھ گئے درمیان میں کہ یہ اشارہ جو حضور نے کیا ہے نا، اس سے سمجھ آتا ہے کہ جانے والے نبی ہیں، اور وہ حضور کی جدائی میں روئے کہ حضور نے اب چلے جانا ہے. ہمیں آپ نے اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ دنیا میں رہنا ہے کہ چلے جانا ہے، بتایا نہ کہ مجھے اختیار دیا، لیکن ابوبکر سمجھ گئے ذہین سے، انہوں نے فوری طور پر. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ عمر اگر کسی کے آدمی کے اوپر کوئی ہے، اللہ سچا الہام کرتا ہے تو میری امت میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور آپ علیہ السلام کے پاس حضرت حذیفہ بن یمان تھے، ان کو سورت ادراک حاصل تھی، صاحب سر نبی علیہ السلام کے راز ان کے پاس ہوتے تھے. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تاڑ جاتے تھے کہ حضور کہنا کیا چاہتے ہیں. یہ حضور نے منہ سے بات نکالی، ٹک حضور علیہ السلام کی بات کو پہنچ گئے. اسی طرح حضور پاک علیہ السلام نے کہا کہ تم جا کے وہاں پر عصر کی نماز پڑھنا. کچھ نے کہا حضور نے کہا وہی پڑھنی، کچھ نے کہا حضور کا مطلب تھا کہ جلدی جلدی پڑھ لو. ٹھیک ہے، چلو وہ اختلاف اپنی مطلب اختلاف ہوا نبی کے دور میں بھی نا. اور کچھ جینیس لوگ تھے جو بات کو فالو کر جاتے تھے. نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، وہ آ کے حضور پاک علیہ السلام کو کہے کہ میں حیض سے پاک ہوگی تو عورت کیا کرے. آپ نے اس کو 2-3 دفعہ کہا بھی خوشبو لگایا کر، وہ کہ کہاں لگانی کہاں. حضور اخیر چپ ہی ہو گئے. بی بی ام سلمہ نے ہاتھ پکڑ کے اس کے ادھر بلایا بھی شرم کر کے آپ نبی سے یہ سوال کرتی جاتی بھی حضور جہاں کہتے ہیں خوشبو لگانا اپنے آپ کو پاک صاف کرنا، اسمیل آتی ہے عورت کی شرمگاہ سے، وہ اپنے آپ کو صاف ستھری رکھے. کہ حضور نے نہیں اسے قبل سمجھایا، وہ سمجھے ہی نہ بات کو. تو باتیں بعض ایسی ہوتی، پیغمبر کا مزاج سمجھنا چاہیے کہ پیغمبر کا مزاج کیا ہے. مزاج نبوت کو عورتوں میں سب سے زیادہ جو سمجھنے والی عورت تھی وہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ ام المومنین ہیں. لوگ جو مرضی چاہے کہتے ہیں اس صدیقہ کے بارے میں ان کا کیا ذہن ہے، ان سے بھی کبھی بات ہوتی تو جواب ان کو بھی نہیں آتے. بات اصل میں یہ ہے کہ بی بی نے پس منظر رسول اللہ کا بہت یاد رکھا. لوگ کہتے ہیں بی بی سے حضور نے شادی کیوں کی، تو لوگوں کو کیا پتا بھی 9 سال کی عمر کی میں تو کہتا ہوں 2 سال کی عمر میں کی، کیا کر لیں گے یہ ہمارا ہے. اگر 9 کا نہیں میں 2 کا ہی کہہ دیتا ہوں، میں یہی کہتا ہوں کہ سال کی تھی اس دن ہوگا، کیا کر لیں گے. 9 کی 2 کی 18 کی 18 کا بھی یہ بناتے ہیں تو 18 بھی دیکھیں نا، حضور کی 56 ان کی 18، پھر بھی کوئی میل جول نہیں بنتا. کرے آج لڑکی 56 سال کی کے ساتھ 18 سال کی لڑکی کی شادی. بات سمجھنے کی ایک سمجھنے کی نبی علیہ السلام کو اللہ نے اسپیشل حکم دیا کہ ان کے ساتھ شادی کریں اور ان کو اپنے گھر میں لا کے علمی تربیت اس کا خاصا انتظام کریں تاکہ یہ آپ کی آغوش میں رہے، آپ اس کو پتہ ہو کہ باقی جتنی تھی وہ کفر کا زمانہ سارا دیکھ کر آئی ہوئی تھی. یہ نبی علیہ السلام کی شروع سے آپ کے علیہ السلام کے ساتھ نمازیں روزہ یہ وہ مسائل انہوں نے بہت ڈھونڈے، پھر اتنے ڈھونڈے بھی صحابہ کرام کو بھی اخیر انہی کے پاس جب بات اڑ جاتی تھی نا ان کے پاس جانا پڑتا، اور اخیر اہل حدیثوں کو بھی ان کے پاس ہی آنا پڑتا ہے. یہ کہتے نہیں یہ صحابی کا قول، بی بی عائشہ نے بات کو صحیح رکھا. مثلا جیسے اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کے بارے میں اخیر ان کو ادھر ہی آنا پڑتا ہے. بی بی بہت صحیح تھی. میں نے مولانا مرحوم سے ایک دفعہ پوچھا مولانا خوبی کیا تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. مسائل تو سارے بتاتے تھے. استاد مرحوم میرے ایک آدھ بات کہتے تھے، بس بات ہو جاتی تھی ختم. قائد صاحب کے ہاتھ بات آ جاتی، آگے پڑھنا ہمارا کام ہوتا تھا. فرمایا بی بی کے ذہن میں وہ سارا پس منظر ہوتا تھا جس کی وجہ سے حضور مسئلہ بیان کرتے تھے، تو وہ اس پس منظر اور اس سینیریو کے اندر آ کر کے کہتی تھی. وہاں حضور نے جیسے نبی علیہ السلام کے دور کے بعد ایک صحابی کا جنازہ آیا تو وہ لوگوں نے کہا مسجد میں پڑھنا جائز نہیں. انہوں نے کہا یہ کل کی تو بات ہے، لوگ ادھر مسجد میں جنازہ ہوا نبی علیہ السلام نے پڑھایا، لوگ مسجد میں کیوں نہیں جنازے کو پڑھاتے.
مطلب اہل حدیث کے پاس اب یہی دلیل ایک ہے. وہ ٹھیک ہے عمومی حضور باہر پڑھاتے تھے، لیکن بارش ہو یا کوئی مسئلہ ہو یا ضرورت پڑ جائے تو مسجد میں بھی جنازہ ہو سکتا ہے، حرام نہیں. بات سمجھنے کی یہ بی بی نے وہ مسئلہ کو اس طرح بی بی کئی جگہ بتاتی ہے کہ ابو ہریرہ لیٹ آیا، اس کو نہیں پتا تھا، تو حضور تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے تھے. نبی علیہ السلام کے گھر میں یہ رہیں اور حضور سے پوچھتی رہیں، جیسے لیلۃ القدر کی دعائیں بھی انہوں نے پوچھ کے بتائیں ہمیں. حضور وطر ادھر پڑھتے تھے. تو بی بی کا جو پس منظر تھا، ذہن کا ذہین بہت تھی، انٹیلیجنٹ بہت تھی. غلطی کوتاہی آدمی سے ہو جاتی ہے، اللہ نبیوں سے غلطیاں کرا دیتا ہے. کی نہیں حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی، پھر اللہ نے زمین پر بھیج دی. اس سے وہ آدم اپنے مرتبے سے گر نہیں گئے، بلکہ آدم کی توبہ قبول ہوگی. اور بی بی کا بھی اسی طرح ہی آتا ہے کہ وہ جب حضرت علی سے جنگ لڑ کے آئیں پھر روتی رہی حتیٰ تبتلق ہمارے، حتیٰ کہ ان کا جو دوپٹہ تھا آنسو سے تر ہو جاتا تھا. تو ایک آدھ غلطی کی بنا پہ پکڑ کے کام ہی سارا خراب کرتے ہیں. یہ فیض لیں آپ کو فیض. اہل سنت والجماعت جو ہیں الحمدللہ فیض کی راہوں پر ہیں. ہم اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، اب فیض لے رہے ہیں. ہم نے کسی کا دامن نہیں چھوڑا، نہ صحابہ کا، نہ اہل بیت کا، نہ کسی اور کا. جو چھوڑتے پھرتے ہیں وہ پھر گمراہی ہوتے ہیں نا، ایک طرف کو لڑک جانا ایکسٹریمزم ہے. ہم ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں، ہم درمیانے ہیں. تو یہاں بخاری شریف کے اندر آتا ہے باب الطیب عند الاحرام، کتاب المناسک. اس کے اندر آتا ہے کہ وہ لوگوں نے پھر پوچھا کہ ولم ترى عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالتبان باسا للذین یرحلون حودجہا، کہ امام بخاری نے یہاں پہ لے کر آئے ان کا کہ حضرت عائشہ نے جانگیہ پہننے کی اجازت دے رکھی، تبان، ٹھیک ہے نا. اور امام بخاری نے کہا ان لوگوں کے لیے جو حضرت عائشہ کے اونٹ کا وہ جو کجاوا تھا وہ اٹھایا کرتے تھے، ان کے لیے وہ لڑکے تھے وہ اٹھاتے، وہ احرام جو تھا وہ کھل جاتا تھا، واضح ہو جاتا تھا، وہ اٹھاتے وقت تہمت ذرا دو طرف ہو جاتا. تو بی بی نے انہیں تبان پہننے کی اجازت دی. اب سارے لوگ پیچھے پوچھتے بھی تبان پہننے کی اجازت، لوگ پوچھتے جی تبان جانگیے کو کہتے ہیں. بالکل وہ بھی بات تمہاری صحیح، ہم مان لیتے جانگیے. بات یہ ہے کہ وہ تبان پہننے کی وجہ کیا ہے، اس روح کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا. تبان پہننے کی کئی وجہ میں نے لکھ رکھی تھی، وہ گاری رہ گیا. کہ وہ تبان پہننے کی ایک وجہ تو سب سے پہلے یہی کہ بندے کو کشف عورت، بندے کا جو ہے نا سطر وہ ڈکا نہیں رہ جاتا، وہ نیچے سے تبان پہن لے، یہ ایک بات. دوسرا یہ کہ احرام ڈائریکٹ خراب ہو جانے کی بجائے اگر احتلام کی حالت ہو گئی ہے تو وہ پھر اس کے اندر کیا کرے، وہ بھی ایک وجہ ہو گئی. تیسرا جو عمومی طور پہ یہ آنکھ چڑھ جاتی کئی لوگوں کی، آپ دیکھتے ہیں جن کو یہ ہرنیا کا یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو بان اس کی وجہ سے بھی پہنا جا سکتا ہے. اور یہ ایک اثر مجھے ملا ہے، ضعیف ہے، لیکن مجھے سمجھ آ گیا اس کی تھوڑی تحقیق کر کے. حضرت عمار جو تھے نا انہوں نے بھی نیچے سے پہنا تو بان، وہ عرفات میں تھے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر آیا یہ، ٹھیک ہے نا. اور اس کی وہ دیکھ، مطلب یہ ہے کہ ضرورت کس بنا پر ہو گئی کہ کتبان ہے، رش اتنا ہے، آپ کو اپنے احرام کھل جانے کا اندیشہ. اور یہ تو میں نے چشمے خود مزدلفہ کے اندر احرام کھلتے دیکھا، اور اس کے کاندھے پر تو تھا وہ والا اپنا اوپر والا احرام کا حصہ، نیچے والا تو بالکل ہی کھل گیا نا اس کا. اب وہ نیچے سے کچھ پہنا ہوا ہوتا تو چلو بچت ہو جاتی یہ چیز. اور بھی ایک ضرورت کے تحت نیچے سے جو ہے وہ تو باندھ پہن سکتے ہیں. اور یہ کمثل سراویل، یہ ایسے ہی ہے جیسے شلوار کی طرح کی بات ہو جاتی ہے، یہ اس کی طرح کی مثال ہے. اور یہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو کتاب عمدۃ القاری اس کے اندر اس کو وضاحت کی کہ یہ بالکل سراویل کی طرح یعنی سلا ہوا ہوتا ہے. انہوں نے کہا نہیں وہ لنگوٹ ہوتا ہے جو خالی جو ہم باندھ لیتے ہیں نا وہ ہو جائے. لنگوٹ کا بھی کہہ دیا علماء نے، یہ بھی کہہ دیا کہ یہ کمثل سراویل جیسی یہ اس کی طرح کی ہے. علامہ عینی کی شرح حنفی وہاں سے پڑھ لیں. اہل حدیث تبان کی جو ہے یہاں پہ امام شیخ محمد بن عبد الوہاب سے بھی پوچھا گیا کہ تبان، وہ یوٹیوب پہ دیکھ لیں وہاں پر کہ ہر یجوز التبان للمحرم، کیا محرم کے لیے تبان جائز ہے؟ انہوں نے کہا یجوز جائز ہے، پہلے وہ نیچے سے کوئی مشکل نہیں. بات اصل یہ ہے کہ لوگ پوچھتے نہیں جی یہ نیا مسئلہ نہیں، آپ یہ کہ ہم جاہل تھے، ہمارے علم میں اب آئے، ہمیں نہ بتائیں بھی ہم جاہل تھے. جاہل آیا آپ جو بندے ہم سے سوال کرتے بھی نیا سن کے پریشان نہ ہوا کریں. نئی ایجادات ہوتی اس پہ آگے حیران ہوتے، اس کو تو جفی ڈال کے لیتے ہیں آپ جلدی جلدی. نیا سامسنگ آ گیا، نیا فلانی شے آ گئی، نیا اے سی آ گیا، اس وقت تو نئی گاڑی آ گئی، اس وقت تو کہتے نہیں، اس وقت بڑے خوش ہوتے ہیں اور جا کے اس سے سمجھتے ہیں یار اس کی ٹیوننگ کیسے کرنی ہے، یہ کون کون سی چیز اس کے اندر ہمیں سکھا. اس وقت نہیں کہتے اس کے پیچھے پڑ جائے کرنا نئی ایجاد کے لیے، اس میں تو لینے چسکے، اس کے تو کرنے ششکے، آپ نے تصویریں کھینچنی ہے، موبائل نے سیلفیاں ویڈیو بنا کے لوگوں کو دکھانی، بدماشیاں کرنی، اس میں آتا سواد تے مزہ، اس کا تو کبھی پوچھتے اس کو تو پورا سیکھنا ہے آپ نے. آپ کو جب ہم مسئلہ بناتے ہیں مولوی نیا مسئلہ کرتے ہیں، مولوی کوئی مسئلہ نہیں کرتے. تم جاہل نے 14 صدیوں سے نبی سے دین لے کے نہ سیکھا اور ایک بخاری شریف نہ تم پڑھ سکا. ساری زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی کتاب اور سارے اخبار پڑھ لیے، تجزیے سن لیے، رسالے، ناول فوش کہانیاں، کالم نگاریاں، صبح سے لے کے شام تک اخباریں اس طرح حفظ کر جاتے ہیں جس طرح سویرے حشر کے روز انہوں نے امتحان دینا اس کا جا کے ہیں.
ہمارا جب دین ادھر نہیں آپ پڑھتے نہ یہ مولوی صاحبان مولوی کیوں پڑھیں گے بھائی، ان کو کیا ضرورت پڑی، ننگے ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں، مولوی تھوڑی ننگا ہوتا ہے، کسی کو ہوگا ہرنیا ایڈ اس کو ہی ہونا ہے، انہوں نے ہونا ہے، کچھ وہ اپنی جگہ پر جامد ہو گئے، کچھ یہ اپنی جگہ پر جامد ہو گئے، تو بان اپنی جگہ پر موجود ہے اور اس پر بحث کی ہے اور بڑی اچھی بحث کی فتح الباری کے اندر، اور یہ آپ تو بان کی بات کرتے ہیں، میں نے ان سے کہا ضرورت پڑنے پہ شلوار بھی پہن سکتا ہے آدمی، بالکل احرام نہیں پہننا، شلوار بھی پہن سکتا ہے، بات تو یہ بھی پڑھے تو صحیح کہیں سے جا کے، نہ یہ پڑھتے، تو بان کی بحث میں نے وہ میرے پاس ایک عالم آتے سلفی، میں نے کہا تو بان یہاں تو شلواریں پہنا دی گئی ہیں، تم تو بان کی بات کر، پھر پڑھتے یہ کہاں آ گیا یہ کہاں، بھی پڑھنا ہے کوئی نہیں کہاں، میں نے ایک دفعہ بخاری شریف پڑھی مولانا سے شروع میں نشان لگا لگا کے نا، تو میں اگلی جلد جاتا ہی نہیں تھا جب تک پچھلی نہیں ختم کر، میٹرک میں پڑھتا تھا، اگلی جاتا ہی نہیں تھا جب میں اگلی ختم نہیں کرتا تھا، تو پڑھ کے پھر اس کے اندر وہ آج تک لگے ہوئے نشان مجھے کام دے دیا اپنی بخاری شریف، الحمدللہ استاد سے سمجھے، یہ میرے پاس کتاب اللباس ہے اور بخاری شریف ہے، اس کی جو روایت نمبر ہے نا 5804، ان ابن عباس ان نبی قال صلی اللہ علیہ وسلم من لم یجد ازارا فلیلبس سراویل، جس کے پاس فرمایا حضور نے ازار تہمد نہ ہو وہ شلوار پہن لے، حضور نے فرمایا ہے شلوار پہن لے، ولم یجد نالین فلیلبس خفین، جس کے پاس نبی علیہ السلام نے فرمایا جوتے نہیں تو خفین، وہ موزے کاٹ لے اور ٹخنوں سے نیچے رکھے، موزے کاٹ کے آپ نے فرمایا وہ پہن لے، اور آپ علیہ السلام نے جو عام حکم دیا وہ بھی سن لے، کاما رجلن ان عبداللہ کہتے ہیں کالا کاما رجلن، ایک آدمی اٹھا فقال یا رسول اللہ ما تامرون ان نلبس اذا احرمنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا پہنوں، آپ کیا حکم دیتے ہیں جب میں احرام کروں، تو حضور نے فرمایا لا تلبس القمیص والسراویل والامائم والبرانس والخفاف، نہ قمیض پہنے نہ شلوار نہ ماما نہ ٹوپی نہ کوئی نیچے سے جرابے، الا ان یکون رجل لیس له نالان، جس کے پاس نہ ہو آپ نے فرمایا جوتے، فلیلبس الخفین اسفل من الکعبین، کعبین کے نیچے سے حضور نے کہا کاٹ کے نا تو وہ نیچے سے جو موزے پہن سکتا ہے آپ علیہ السلام، ولا تلبس شیئا من الثياب مسه زعفران ولا ورس، حضور نے فرمایا زعفران اور ورس کوئی بھی جو چیز ہے نا وہ اگر کپڑے کو لگی ہوئی تو وہ کپڑا بھی ایسا نہ پہنے رنگدار، جو جس کو خوشبو لگے، رنگدار پہنا جا سکتا ہے حرام، پیلا پہن لے لال پہن لے آپ جو مرضی، کوئی ضروری نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ورس اور خوشبو نہ لگی ہو، میں نے بتایا کہ جب ضرورت پڑ جائے حضور نے فرمایا، یعنی ضرورت کے تحت آپ کو ازار کی جگہ شلوار پہن سکتے ہیں، مزاج نبوت سمجھنے کی کوشش کریں، لفظوں کے اندر نہیں پھنسنا، مزاج سمجھنے کی کوشش کرنا کہ جب ضرورت پڑ گئی تو پھر وہ آپ نیچے سے تو باندھ پہنے چاہے شلوار اوپر کر کے باندھ لیں، یہ کوئی مسئلہ ہے، یہ بخاری شریف کے اندر کتاب اللباس ہے، باب السراویل، اور یہ اس کے اندر سارا انہوں نے بیان کیا۔ اب یہ ساری یہ دوسری ہو گئی روایت، لوگ پوچھتے ہیں جی آپ کہاں سے مسئلہ، ہم نے کہاں سے بھائی مسئلہ نکالنا ہے، مسئلے ہم نہیں کہیں سے نکالتے، یہی مسئلے اندر لکھے، کوئی میں نے لکھے یہ سارے مسئلے، ٹھیک ہے، یہ میرے پاس فتاوی رضویہ ہے، 10ویں اس کی جلد ہے، اس کے اندر 744 امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر لکھا، جب وہ آئے نا اس کے اوپر اپنا پورا حج کا بیان کرتے 27 نمبر پہ لکھتے ہیں مفرد، اس کے اوپر وہ یہاں پر آ کے لکھتے ہیں ایک جگہ پر انہوں نے لکھا کہ احرام میں الجواب، احرام میں لنگوٹ 664 صفحہ وہ دوسرا حوالہ 664، احرام میں لنگوٹ پہننا مطلقاً جائز ہے جبکہ سلا ہوا نہ ہو کہ ممان سے لب سے مخیط بروجہ معتاد سے ہے، یا سر اور منہ کے چھپانے سے، اور نہ دوختہ لنگوٹ میں، دونوں باتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، سلنے سے انہوں نے کہا لنگوٹ پہن سکتا ہے، لنگوٹ والی بات پر آ گئے بھی نیچے سے وہ پہن سکتا ہے، میں نے آپ کو کہا کہ وہاں شلواریں تک جائز ہیں، ٹھیک ہے نا، سنت سے وہ بتا دیا کہ نیچے سے یہ، اور ایسی ضرورت شدیدہ کی حالت میں تو اگر لنگوٹ جائز بھی ہوتا تو اجازت دی جاتی، کیوں ضرورتیں ممنوعات کو بھی مباح کر دیتی ہیں، انہوں نے کہا قانون ہے کہ ضرورت بن جائے تو جو شے منع ہے وہ بعد میں حلال بھی ہو جاتی۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر حج میں اپنے حاملہ نے کریم کو ایک ضرورت خاصہ کے سبب تیبت کے نیچے تم بان یعنی جانگیاں پہننے کا حکم دیا، کما فی صحیح البخاری، جیسا کہ بخاری شریف کے اندر لکھا ہے، میں نے لکھا ہے کب 1200 کتنے میں حج کیا ہے انہوں نے، مولانا احمد رضا خان نے فرمایا 18 لاکھ کا مجمع تھا اس وقت بھی، صدی 1.5 صدی پہلے کی بات ہے، 18 لاکھ کا مجمع، تو اس وقت انہوں نے بھی اس کے اندر اس کو بیان کیا، یہ بات سمجھنے کی یہ ساری چیزیں کہ بندہ سمجھے تو صحیح بھی ہم بات کرنا کیا چاہتے ہیں، ان کے کیا کہنا۔ پھر میرے پاس مفتی رضوان صاحب پڑھتا سب کا ہی ہوں، سب کا ہی میرے پاس ہوتا ہے، مجھے پتا ہوتا ہے بندے جو ہے نا مولانا مرحوم کہتے تھے نفرت نہیں کرنی، ہر ایک کا پڑھو گے علم کے دروازے تمہارے اوپر کھلتے چلے جائیں گے،
اور 100 یہ میرے پاس ہے مفتی رضوان صاحب ادارہ غفران حنفیوں کے ہیں، حج کا طریقہ، صفحہ نمبر 118 اس کا، اور 119 کے اندر بھی انہوں نے اس بات کو بڑا واضح کر کے لکھا ہے۔ احرام کے متعلق ہی بتاتے چلے جاتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ احرام کی حالت میں آنت وغیرہ اترنے کے عذر کی وجہ سے لنگوٹ یا ہرنیا ایڈ پہننا جائز ہے، اور بغیر عذر کے مکروہ ہے، مگر اس پر کوئی کفارہ وغیرہ واجب نہیں۔ مکروہ بتایا پر آگے بتایا مگر اس پر کفارہ کا پورا کوئی نہیں واجب، ٹھیک ہے نا، پہننا جائز ہے۔ ضرورت پڑ گئی نا کہ کوئی مریض بھی بندے وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کے اندر انہوں نے فرمایا، اور لنگوٹ سے مراد 3 کونے والا کپڑا جس کے 3 کونے آگے سے باندھ دیے جائیں، جیسا کہ چھوٹے بچے کو پیشاب پخانہ سے بچنے کے لیے اس طرح کا کپڑا باندھ دیے۔ اور ہرنیا ایڈ سے مراد ایسا بیلٹ ہے جو لنگوٹ کی طرح کھل جاتا ہے، جیسے پیمپر نیچے سے باندھتے ہیں۔ اور اس میں یہاں پر اصل چیز جو ہے وہ یہ بھی دیکھنے کی ہے کہ یہ جو سب سے اہم مسئلہ میں کئی دفعہ لوگوں کو بتاتا ہوں بھی سلے کپڑے سے کیا مراد ہے، یہ فہم بھی حاصل کرنا آپ کا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ یہ بھی نہ لوگ اپنی مرضی سے جو مرضی، سلے کپڑے سے مراد ہے یہ کپڑا جس طرح سل کے میں نے اپنے جسم کے اوپر پہن لیا نا اور فٹ آ گیا مجھے، یہ سلا۔ اگر یہی قمیض اتار کے میں بطور اوپر چادر کے لے لوں تو کوئی جائز ہے، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں۔ کوٹ ہے اس کے اندر میں ہاتھ نہ ڈالوں، با کوٹ کو جیسے کندھوں پہ لے لیتے ہیں اس طرح باندھ لوں، وہ بھی جائز ہے۔ اوپر آپ رضائی لے لیں سلی ہوئی، وہ لے لیں۔ سردی ہوتی ہے نا مزدلفے کے اندر راتیں جب ہوتی تو ٹھر جاتا ہے بندہ اس کے اندر آ کر کے، تو وہ کوٹ اپنے اوپر لے لیں۔ بعض اوقات ٹھنڈ اس قدر ہو جاتی ہے کہ سردیوں میں بندے کے سر درد کرنے کا اور اس کو سرسام ہو جانے کا اندیشہ ہے سردیوں کے اندر۔ اگر وہ مزدلفے کی رات نہیں نا سر ڈانپنا ہوتا تو اگر تھوڑا بہت ڈانپ کے پھر اتار لے، پھر ڈانپ لے اتار لے، اس طرح کو کر بھی لے تو کوئی شریعت بندہ ہی مر جائے، اللہ کہتا ہے بندے ہی مار کے بھیجنے میں ہم جو مرضی ہو، کہاں حج کوئی کرنا ہے، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ طریقہ سمجھے اس کے نیچے کہ مفتی صاحب نے بھی اس کا لکھ لیا کہ بھئی یہ اس کے اندر جو ہے نا یہ بالکل پہننا جائز ہے۔ احرام میں سطر کا خیال رکھے، وہ کہتا ہے 121 صفحے پر لکھتا ہے، بعض لوگ احرام کی حالت میں سطر کی حفاظت کا اہتمام نہیں کرتے، ناف کے نیچے یا گھٹنوں سے اوپر ران کا کچھ حصہ چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے نظر آ رہا ہوتا ہے، جبکہ مرد کا ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ سطر میں داخل ہے، اس کو احرام کی حالت میں بھی دوسروں سے چھپانا ضروری ہے۔ یہ بات انہوں نے اس کے اندر لکھی بھی ضروری جو ہے نا، اب وہ سوئے ہوتے ہیں حاجی مزدلفے کے اندر ننگے، کوئی پتہ نہیں، تھکے تو آئے ہوتے ہیں بیچارے، وہ کوئی ادھر کو گرا ہوا ہوتا ہے، کوئی کہیں بندہ سمیٹ لیتا ہے۔ لیکن اب یہ وقت کیا آ گیا ہے، اب آ گیا وقت شلواروں کا، لوگ بچے بھی نہیں باندھتے، لڑکے ینگ ہیں، مجھے بھی خود نہیں باندھنا، میں کئی دیر والد صاحب سے کہتا رہا بھی مجھے تہمت باندھنا سکھائیں، وہاں حج کے لیے جانا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر لڑکوں کو آپ نے مصیبت میں ڈالنا ہے وہ کہیں گے اچھا ہم پھنسے۔ اب جب آپ ان کو آپ کا نیچے سے ہوگا بڑے آرام سے لڑکے بھی فریلی ہو کے اپنا کام، ایک بندہ مجھے کہتا جی آپ میں جا رہا صفا مرہ، مجھے کہتا آپ نے نیچے سے یہ پہنا ہوا ہے تو یہ جائز نہیں۔ میں نے کہا میں تم سے زیادہ عالم ہوں، مجھے زیادہ پتہ ہے جائز نہیں، باقی تیری نگاہ بڑی بریک تک گئی بھی، احرام بھی پار کرتی نیچے چلی گئی ہے۔ آپ دیکھیں جس احرام سے سطر ہی سارا نظر آتا ہے وہ دیکھیں نا آپ بات، حضور نے فرمایا کتنی عورتیں دنیا کے اندر ہوں گی جو اتنے چست اور ٹائٹ کپڑے اور بریک پہنے ہوئے ہوں گی، قیامت کے دن وہ جب اٹھائی جائیں گی تو ان کے اوپر اللہ لعنت کرتا ہوا وہ ننگی ہوں گی، وہاں پر ننگی اللہ نے شمار کی۔ ایسا بھی سوچے نا کہ احرام تو آپ کے کف مایا نے پتہ نہیں کیا کیا ڈف ہوتا ہی نہیں اتنا زیادہ کہ احرام کو آپ کو پہن لیں، کچھ احرام کو لپیٹ لیتے ہیں، یہ بھی سن لیں احرام کو ٹھیک ہے لپیٹ لیں۔ میں مولویوں سے پوچھتا ہوں یہ فتویٰ کہاں سے نکلا کہ احرام کو جو ہے نا جیسے ساڑی لپیٹ لیتے ہیں اس طرح آپ دیکھیں نا حرم جا کے لوگوں نے لپیٹے ہوئے ہیں، وہ تہمت مانتے ہی نہیں ہیں، زیادہ لوگ اسی طرح کر کے آتے ہیں، ان کو کس نے کہا اس طرح، حضور نے تو اس طرح لپیٹا ہی نہیں۔ اب بتائیں نا اب سنت کہاں گئی، پھر ہٹتے سنت بتائیں، سنت پنچ کرتے ہیں اگلے بندے کو، ضد کرتے ہیں بھی تیرے جیسے بد دماغ اور متشدد سے تو میں گفتگو ہی نہیں کرنا چاہتا، بات تو سمجھنے کی بھی رسول اللہ نے تو وہ باندھا ہی نہیں اپنے گردا گرد، جس طرح لپیٹ لیا سارا اور اس کے بعد نیچے سے بیلٹ دے کے باندھ لیتے ہیں، اور یہ عموماً سارے عربی حاجی بھی دوسرے بھی ینگ لڑکے بھی یہی کرتے آتے ہیں، باندھا تو حضور نے تہمت ہے جسے ہم دھوتی کہتے ہیں، اس طرح نبی پاک نے یہی آپ کا لباس دھوتی بھی اور کرتا بھی، جیسے وہ عموماً مولوی ہٹتے یہ آپ کی داڑھی کہاں ہے اتنی لمبی، حضور کی اتنی نہیں تھی، میں کہا حضور سنت یہ بھی پہنتے تھے، تہمت کی پہنتے تو نہیں پہنتا، یہ سنت کہاں چلے گی، سنت زندہ کر پہنا کر اب سارا نہیں، اس میں کوئی مطلب بات سمجھنے کی، بندے کو اپنا فہم رکھنا چاہیے کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں۔ اور یہاں انہوں نے یہ بھی لکھ لیا، چلو اچھا ہوگا یہ بھی پڑھ دیں، یہ 120 صفحہ پہ لکھا ہے، اگر احرام کی چادریں میلی یا ناپاک ہو جائیں یا پھٹ جائیں تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، احرام کی حالت میں خاص ان چادروں کا استعمال ضروری جو احرام کی غرض سے لی، مرد ایسا کپڑا بھی استعمال کر سکتا ہے جو بدن کی وضع قطع پر سلا ہوا نہ ہو، وہ احرام کی غرض سے نہ لیا گیا اور عام چادر ہی کیوں نہ ہو۔ بعض لوگ احرام کی حالت میں سلی ہوئی چادر یا رضائی کے استعمال کو ناجائز سمجھتے ہیں، حالانکہ احرام کی حالت میں ایسا سلا ہوا کپڑا پہننا تو منع ہے جو بدن کی حیث
اور وضع کے مطابق کاٹ کر یا پھاڑ کر بنایا گیا ہو، ٹھیک ہے نا، لیکن احرام کی حال میں مرد کو رضائی کمبل جو ہے وہ اس کا کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہونا چاہیے۔ یہ باتیں سمجھنے کی ہیں 119 اور 118 اور 120 اور 121 حج کا طریقہ مفتی محمد رضوان صاحب، یہ ایک ہو گیا ان کا مسئلہ۔ باتیں تو یہ لوگ اس طرح ہمیں الٹی سی، مولانا مرحوم تو خیر اپنی کتابوں میں لکھتے ہی چلے جاتے تھے، اور بھی کئی جگہوں پر کئی چیزیں انہوں نے اپنی لکھی ہیں۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہم بیان کرتے ہیں یہ بلا وجہ نہیں بیان کرتے۔ اچھا، اب یہ ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ میں نے آپ کو دیا تبان اور نیچے سے جو ہے انڈر ویئر پہننا بالکل جائز ہے، چپ کر کے میری بات پر عمل کریں، آپ آسانی سے حج عمرہ کریں گے۔ یہاں سے وہاں جاتے آتے کئی دفعہ ان سے پوچھتے بھی جن لوگوں کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں وہ کیا کریں پھر، اور کئی لوگوں کو ہر وقت جو ہے نا وہ مدی کا ہوتا ہے، وہ ان سے نکلتی جاتی ہے ان کے اندر سے، اس کا کیا کریں؟ طاقتور لوگ ہوتے ہیں، ان کئیوں کو یہ مرض ہوتا ہے، کیا کرنا ہے پھر اس کا؟ احرام دھوتے پھرے؟ آپ مجھے بتائیں، کوئی بات کرنے والی کریں، مولویوں کو چھوڑے، عوام ہمیں ہمارے پیچھے پڑ جاتی، مولوی کو تو یہ دو آیتیں دکھاؤں گا سمجھ جائے گا کہ ہاں بات بالکل، یہ ہم نے کبھی نہیں سنا بھی، تم نے کسی شے کو نہیں سنا تو تم جاہل ہو۔ عربی زبان کی یہ کہاوت ہے مشہور کہ لوگ جس بات کو نہیں جانتے ہوتے اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ جاہلو، علم حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور اپنے تم ساتھ ساتھ نسلوں سے مسلمان ہو، تمہیں یہی نہیں پتا بھی تمہارے نبی نے احرام کیسے پہنا ہے، اور روح تمہاری ابھی جب مسلمان ان مسئلوں میں پھنسے ہیں، وہ آ کے بمب مار رہے ہیں، ان کو ابھی تک یہی نہیں سمجھ آ رہی بھی کیا کر رہے ہیں۔ وہ انہوں نے بچوں کو، آپ کے بچوں کو ننگے کر دیا تنہائیوں کے اندر، ابھی یہ ڈھونڈتے پھرتے بھی احرام کے نیچے کیا پہننا کیا نہیں پہننا۔ ان کو زیادہ سے زیادہ سطر کا اور ان سب چیزوں کا دو تصور، تاکہ بچوں کو پتا چلے کہ وہاں پر فرض کریں کسی مرد کو وہاں شہوت آ جاتی، شیطان غالب آ جاتا ہے، وہ کیا کرے گا عورتوں کے مجمع کے اندر؟ گناہ ہے نا، کسی سے بھی سرزد ہو سکتا ہے، اور کئی لوگوں نے ہم سے وہ بات بھی کی ہے۔ بات سمجھنے کی یہ ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس میں آپ کو جو شے کور کر دیتی ہے وہ آپ کا تبان ہے، انڈر ویئر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ضرور اس کا اہتمام کریں، چھوٹا بڑا جیسا بھی ہے۔ یہ تو امام احمد رضا خان صاحب تو جانتے کہتے ہیں نا بھی چلو وہ لنگوٹ کس لیں، وہ کہتے ہیں چونکہ وہ سلا ہوا نہیں ہوتا، بتا تو رہا ہے اینی اپنی جگہ پہ امام احمد رضا خان بھی حنفی ہے، وہ بھی کہ پہننا جائز ہے، وہ اینی کی تم کیوں نہیں پڑھتے جا کے، ٹھیک ہے، عمدۃ القاری کے اندر وہ بھی جب آئے، اب الطیب عند الاحرام اس چیپٹر کے اندر آتا ہے، اس کے اندر کہ خوشبو لگانا، ہمیان، یہ پیٹی باندھنا، یہ سب وہ بھی تو سلی ہوتی، پیٹی کا کیا کرنا ہے؟ گھڑی کہتے ہیں باندھ نہیں جائے گا، گھڑی بھی بنی ہوئی ہوتی، اس کا کیا کرنا ہے؟ جس کی گھڑی جو ہے سٹیپ ہیں اس کے دوسرے چمڑے کے، وہ کیا کرے گا وہاں پر؟ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمیں اپنے سطر کو ڈھانپنے کے لیے جتنی کوشش کر سکیں ہمیں کر لینی چاہیے۔ ایک آدمی نے یہ مسئلہ پوچھا مولانا مرحوم سے، میں پاس ہی بیٹھا تھا اس وقت، انہوں نے کہا مجھے اتنی ٹھنڈ لگتی ہے کہ میں اس جون کے مہینے میں بھی مولوی صاحب یہ دیکھے دستانے اور کپڑے پہن کر آیا، یہ جس کو گردے کے اندر سردی چلی جاتی ہے نا، جو اطباء طبیب ہیں ان کو پتا ہے اس کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے، وہ ٹھنڈ بالکل لوگوں کو گرمی لگ رہی ہوتی ہے، اس کو ٹھنڈ لگ رہی ہوتی، ٹھیک ہے، مسئلہ زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس کا آپ مجھے بتائیں پھر میں کیا کروں؟ مولانا کا تیرا احرام یہی ہے جو تُو نے اپنے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تیرا احرام یہی، ضرورت جو ہوتی ہے وہ چیزوں کو جائز بنا دیتی ہے، ایسا کوئی نہیں، ہاں بالکل ویسے اس کو بالکل نہ کرے۔ اگلا مسئلہ یہ ہو گیا، بھی یہ سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ مریض ہو، ایک عورت حیض آ گیا، یا ایک بابا ہے زیادہ عمر کا، وہ سمجھتا ہے کہ طواف افاضہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سن لیں مجھ سے آپ، جب سارا حج کر لینا ہے نا، کنکریاں مار، اپنے سر منڈوا، سارے کام کر لینے، اس کے بعد طواف افاضہ آ جاتا ہے، آخری رکن۔ کیا اس کو مینا جانے سے پہلے سب سے پہلے یہ کر کے جا سکتا ہے؟ اگر کسی عورت کو یہ ہے کہ میرا حیض آ جانا ہے مجھے، تو میں تو 14-15 تاریخ کو چلی جانا ہے، 14-15 تاریخ کو، اس کے بعد میں کیا کروں؟ تو اس کے لیے پھر یہ مسئلہ تھا، بڑے حل ڈھونڈے علماء نے بھی، کوئی مسئلہ اس کا ڈھونڈیں، اس کا کچھ کریں، وہ حل نہ ڈھونڈا گیا، اخیر اس کے اوپر جو ہے نا سب سے زیادہ لکھا وہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے شاگرد امام ابن قیم ہیں، انہوں نے اس کے اوپر لکھا کہ یہ جو ہے نا 8 حل انہوں نے اس کے اندر بتائے، بھی وہ آدمی عورت کو چاہیے، امام ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا کہ وہ طواف افاضہ پہلے کر لے، یہ بات انہوں نے لکھی۔ یہ میرے پاس حج عمرہ کی ثانیہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کی بڑی ثانیہ بیان کی، چلو حج ثانیہ کیا ہے؟ وہ پہلی ثانیہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، حضور علیہ السلام کے پاس تو جو آیا نا حج کے لیے، آگے کا سرکار ٹینڈ پہلے کرا لی، کہا لا حرج، اس نے آگے قربانی پہلے ہوگی لا حرج، طواف ہو گیا لا حرج، صحابی کہتے ہیں میں یہی سنتا رہا حضور سے لا حرج، وہ نبی پاک رحمت اللہ علیہ نے حضور کو پتا ہے بندے کے لا حرج ہی کہی گئے، نبی پاک 2 جگہ 3 جگہ پر
مرد نے اگر جمع کر لیا وہاں پر وہ اپنے ساتھ شکار اگر اس نے کوئی اس طرح کا کر لیا یا بال منڈوا لیا، 3 جگہ پر دم ہے، اگر بیوی سے حالت احرام میں جمع کر لیا تو پھر اس پر دم واجب، اگر اس نے حج شروع ہوا اس سے پہلے ٹینڈ کرا لی اس پہ اس کو واجب ہو گیا کہ وہ اپنے نبی علیہ السلام، ایک شکار اگر اس نے کیا ہے تو جس طرح کا شکار تھا گائے کے برابر کا تھا تو گائے دے، بکری کے برابر شکار تھا تو بکری دے، اور اگر وہ اونٹ کے برابر شکار تھا بڑا تو وہ اس کے مطابق وہ اس کا دے۔ یہ آپ نے 3 طریقے اس اور حضور نے کہتے چلو دم دے، چل تو بھی دم۔ عربوں کے اندر دم دینا آسان تھا کیونکہ بکریاں ہی بڑی تھی ادھر، ان کا تو کام ہی یہ تھا ریوڑوں کو ریوڑ، وہ تو ایک بکری وہ تو اونٹ دے دیتے، 100 اونٹ سرکار نے اپنی طرف سے دیے، آپ دم ہی نہ دلاتے۔ حضور سے زیادہ کہاں، حضور کو پتہ بندوں پہ یسر، اللہ چاہتا ہے بندوں کے اوپر رحم کرنا، جب اللہ چاہتا ہے تو اللہ کا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں چاہیں گے؟ مجھے بتائیں نا، سرکار تو وہی کچھ کہیں گے نا جو اللہ ان کے رب نے ان کو حکم دیا وہی کر۔ یہاں پر لکھے نا مولانا صاحب لکھتے ہیں کہ 359 صفحے پہ کے اوپر لکھتے ہیں، لکھا مخصوص ایام کے آغاز سے بیشتر طہارت کے دنوں میں قبل از وقت طواف افاضہ کر لے۔ ہمارے مولانا صاحب بھی اس بات کے قائل تھے۔ یہاں پر یہ لکھ تبصرہ، یہ بات امت کے کسی عالم سے ثابت نہیں، علاوہ دی یہ تو ایسے ہی ہے کہ 9 ذی الحج سے پہلے کسی نے وقوف عرفات کر لی، قیاس مال فارغ، پہلے تو قیاس کرنا نہ ہے، ڈاکٹر صاحب پڑھے لکھے آدمی وہاں اسلامی یونیورسٹی بھی ہوتے ہیں، کیا میں پی ایچ ڈیوں کروں، میں تو پی ایچ ڈیاں کی، مجھے تو پتہ ہے نا بھی وہاں پہ کیا ہوتا ہے اور کیا بکتا ہے اور کس طرح پی ایچ ڈیاں ہوتی ہیں۔ یہ بات لکھی، کیا اس کے اوپر لکھا کہ یہ پہلے کسی عالم نے نہیں کہی، پہلے تو یہ بات پوچھے بھی کسی عالم کا کہ پہلے کوئی بات نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بات جو ہے غلط ہوتی، بات تو آپ نے آسانی کی دیکھنی، پھر جب پھنستا ہے نا آپ اپنی طرف سے پھر حالت دیکھیں کیا دیا، حال میں دیتا ہوں جواب۔ حالت حیض میں طواف کرنا یقیناً ممنوع ہے اور ممنوع کاموں کی اجازت صرف بوقت ضرورت ہوتی، طواف قدوم وغیرہ میں سب کا کرنے کے بعد کہتا ہے سعودی عرب کے سابق مفتی اعظم شیخ ابن بن باز لکھتے ہیں کہ اگر مخصوص ایام والی خاتون نے طواف افاضہ نہ کیا ہو اور مکہ مکرمہ میں اس کا ٹھہرنا بھی ممکن ہے تو وہ چلی جائے، لیکن پاک ہونے کے بعد مکہ مکرمہ واپس آ کر طواف افاضہ کرے، اس طواف کے کرنے تک اسے ازدواجی تعلقات کی اجازت نہ ہوگی، اگر اس کے لیے مکہ مکرمہ واپس آنا ممکن نہ ہوا یا اسے خدشہ ہوا کہ وہ واپس نہ آ سکے گی تو ایسی حالت میں صحیح بات یہ ہے کہ وہ اچھی طرح کپڑا باندھ کر طواف کر لے۔ اہل علم کے گروہ نے اس بات کی اجازت دی اور ان میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شیخ ابن قیم، یہ حل مان لیا، یہ حل مان، حضور نے کہا حائضہ طواف نہ کرے باقی سارے کام کرے، نبی کی حدیث کے مقابلے میں عبدالعزیز بن باز نے اجتہاد کر لیا اپنا، بی بی عائشہ کو حیض آ گیا، رسول پاک کہتے ہیں باندھ کپڑا کر طواف، اب مصیبت بن گیا، اب یہی کرنا تھا، کیوں نہیں کیا؟ نبی کی حدیث کے مقابلے میں جائز ہے، ویسے کوئی بات ماننی ہو نا، فرقہ چونکہ حنبلی کہتے ہیں، یہ سارے سعودی عرب والے حنبلی اہل حدیث کوئی نہیں ہے، یہ حنبلی یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ کر ہی نہیں سکتا طواف افاضہ، کوئی صورت ہی نہیں اس کے طواف افاضہ کرنے کی، یہ ان کا حنبلیوں کا یہ کہنا کہ طواف افاضہ وہ کر ہی نہیں سکتی، اب وہ اپنا یہی کرے سب سے مشکل، یعنی حرام کام کی اجازت دے دی، وہ جس کے بارے میں ڈر کوئی نہیں تھا کہ پہلے نہیں کی جا سکتی اس کے بارے میں نہیں بات اس نے ڈال دی کہ نہیں یہ بنا جانے سے پہلے کوئی نہیں کر سکتی۔ میں نے پھر اس کے اوپر لکھا ہے کہ یہ مضبوط کپڑا یہ تو نص حدیث کے خلاف ہے، اس نے اب یہ اگلا نقطہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس نے جو بات کہی ہے یہ بات پہلے کسی عالم نے نہیں کہی، اصول تو اس نے پچھلے صفحے پہ بنا دیا، وہ جو پہلے کسی نے نہ کہی ہو وہ ماننی نہیں ہم نے، تو پھر تو پہلے کسی نے کہی نہیں، اب اس کو کیسے ہم مان لیں؟ خطرے سے خالی، اب ادھر ہے خطرہ، سرکار فرماتے حیض والی عورت جو ہے وہ طواف نہیں کرے گی، ادھر کرنا ہے اجتہاد اس نے جانا ہے، تو ادھر ایسا حل نکالو کہ حدیث بھی رہ جائے اور ادھر سے آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ پہلے اصول بنایا بھی، پہلے چونکہ عالم قائل نہیں بھی، پہلے تو ابن قیم یا امام ابن تیمیہ جب تک قائل نہیں تھے 8 صدیوں تک، اس سے پہلے ان سے پہلے بھی کوئی قائل نہیں تھا، تب کیسے طواف افاضہ اور یہ صحیح ہوتی تھی پہلے؟ سمجھ آئی آپ کو؟ مولویوں کو خود ہی نہیں پتہ چلتا بھی ہم حل کیا پیش کر رہے ہیں۔ سیدھی مولانا اسحاق مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ پہلے طواف افاضہ کر لے، یہ آپ کو، اب میں آپ کو یہ تو ایک اس کا حل، یہ 364 اور 359 کے درمیان تعارف، یہ اس نے ایک پیش کیا، ان کا کہنا کر ہی نہیں سکتی، کچھ بھی نہیں کر سکتی عورت، اور یہ نہیں کر سکتی اور وہ نہیں کر سکتی، لکھی جاتے۔ اب آگئی باری ان لوگوں کی پھر جن کے بعد پھر ہم کافر کہنے سے ٹلتے تو ہے نہیں نا، زبانیں تو ہماری، میں کہتا ہوں اللہ پناہ دے، کافر نہیں کہنے سے ہٹنا، وہ تو سوال ہی بڑا کافر کہنے سے۔ یہ میرے پاس آگئی شیعوں کی کتاب میرات العقول فی شرح اخبار آل رسول، اس کی 18 نمبر جلد ہے اور صفحہ 111 ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا صاحب کو جنت الفردوس عطا کرے،
نشان وہ بڑے لگا کے رکھتے تھے، کام ہمارے آتی چیزیں. یہاں پر انہوں نے اس نے پوچھا کہ اسال تو ابو الحسن المتمتع اذ کان شیخا کبیرا وامرأۃ تخاف الحیض تاجل طواف الحج قبل ان تأتی منی. انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نے یہ سوال پوچھا کہ جو تمتع حج کر رہا ہے، اگر وہ بوڑھا آدمی ہو یا پھر عورت کو حیض آنا یا پھر وہ جلدی جانا چاہتا ہے منا سے، تو وہ کیا کرے؟ فقال نا من کان ھذا یعجل، جو یہ کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے وہ اس پہ طواف کر لے، کوئی بات نہیں. اب مجھے ایک عالم کہتا ہے یہ شیعوں نے لکھا ہے. میں نے کہا یہی تیرا تعصب ہے. بات تو یہ دیکھنے کی ہے کہ آیا یہ حدیث ہے، یہ الحدیث الاول موثق صفحہ 111 اور 12 بھی صحیح حدیث ہے. موثق کا تو یہی موافق اور موثق یہی ہوتی کہ وہ راوی پکے ہیں، اس کے مضبوط ہے. بات کسی طرح سے بندہ سچا ہونا چاہیے. ہم یہ کہیں نہیں یہ بات نہیں ہے، بھئی کافر بھی اگر کوئی بات لے کر آتا ہے پہلے پتہ کر لے کہ بندہ سچا ہی ہے، جھوٹ تو نہیں بولتا، کفر اس کا اپنی جگہ پہ رہا. یہ جو اس نے اتنا بڑا حضرت امام جب اس سے پوچھا ہے امام ابو الحسن موسیٰ کاظم سے کہ امام تو بتانا مجھ کو کہ یہ کس طرح کرنا چاہیے، کس بات کی سمجھ، یعنی بالکل نہیں جی وہ شیعہ. میں نے کہا یہی پھر وہ رونا رویا ابو زورہ اپنی کتاب حیات امام جعفر صادق کے اندر بھی کتنا علم جو ہے ہم نے صرف شیعوں کا نام لینے کی وجہ سے ضائع کر دیا، ورنہ ان کے پاس اپنے اماموں کے اقوال کی بھی سندیں، یہ جو کتاب ہے نا اس پہ اماموں کے اہل بیت کی اس کے قولوں کی بھی سندیں بتائیں. ہم تو حضور کی سند بتاتے ہیں، یہ اماموں کی بھی سندیں بتاتے ہیں صاحب بھی صحیح، اور اس میں حکم بھی لگائے بھی یہ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے. آپ مسئلے کا حل دیکھیں بھی آپ کو کہاں سے مل رہا ہے، نہ کہ آپ الٹی بات گنگا چلا دیں کہ فلانے نے کہی ہے، فلانے نے کہی ہے تو کیا ہو گیا. یہی بات اب ابن حزم نے بھی کہی ہے، ابن قیم نے کہہ دو اس کو شیعہ ہیں. یہ مسئلہ بھی طلاق کا تبھی چلا تھا اس وقت، پھر ادھر سے شیعوں نے پھر کہہ دیا بھی ہم تو تین کو جو ایک ہی مانتے ہیں. پھر امام ابن قیم اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کتاب لکھنی پڑی، پھر یہ اور شیعہ ایک ہو جاتے ادھر، پھر اس کو کیوں مانتے ہیں آپ، اس کا انکار کر دیں. شیعہ بھی یہی کہتے ہیں تین جو ہوتی ہیں وہ ایک ہی ہوتی. یہ شیعت سنیت کا رولا نہیں، یہ امت کو مسائل سے نکالنے کی بات ہے. یہاں دنیا کے لیے آسانیاں ہیں. امام جعفر صادق یا امام باقر علیہ السلام یا جتنے بھی یہ ہمارے بھی ائمہ ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے اور پاک اور پکیزہ خون ہے، اور ساری زندگی ان پر گواہ. ایک آدمی نے آج تک ان پر کوئی جرح کی بھی یہ حدیث نہیں اس کو آتی تھی، فلانی شے نہیں آتی تھی. لوگ تو ان کو دیکھ کر ادب سے رک جاتے تھے اور جگہ چھوڑ دیتے تھے، اور امام خود بوسہ دے کے تو پھر لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے. یہ وہ اماموں کی کتاب کن سے دین لینے کا. آپ یہ دیکھیں سند اس کی صحیح ہے، سند صحیح تو اپنے تعصب کو آگے نہ لے کر آئیں بلکہ تعصب کو دور کرنے کی کوشش کریں. یعنی طواف کرنا جائز ہے، یہ بات میں نے آپ کو اس کے اندر بتا دی. اب یہاں پر اگلی مسئلہ، یہ امام احمد رضا خان بریلوی صاحب ہیں، وہ بھی کہتے طواف کرنا جائز ہے، لیکن وہ اور طرح سے بات کہتے ہیں، وہ سمجھ لیں تاکہ خیانت نہ رہے. چلاکی کرنی ہو تو ہمیں بھی پتہ بھی درمیان میں کون سی بات ایسی چھپانی اور اس طرح گمانا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ کا جواب دے نہیں ہونا. انہوں نے لکھا مفرد اور قارن، یعنی یہ حج کرنے والوں کی قسمیں، ٹھیک ہے. مفرد اور قارن تو حج کے رمل و صحیح سے طواف قدوم میں فارغ ہو لیے، یعنی جب یہ جائیں گے انہوں نے چونکہ احرام باندھے جاتے ہی طواف کر لینا. مگر متمتع نے جو طواف و صحیح کیے وہ عمرے کے تھے، حج کے رمل و صحیح اسے ادا نہ ہوئے کیونکہ اسے تو احرام کھول دیا، اس پر طواف قدوم ہے نہیں کہ قارن کی طرح اس میں یہ امور فراغت پالے، کیونکہ اس پہ ہے کہ نہیں اس کا. اس نے کہا کہ ہاں وہ پالے، لہٰذا وہ کر سکتا ہے. لہٰذا اگر وہ پہلے سے فارغ ہو لینا چاہے تو جب حج کا احرام باندھے گا تو اس کے بعد ایک نفل طواف میں رمل و صحیح کرے. اب اسے طواف الزیارہ میں اس کی حاجت نہ ہوگی، یعنی طواف افاضہ بعد میں کر لے، صحیح پہلے جاتا ہوا کر جائے، ادھر سے ایک نفلی طواف کرے، صحیح کرتا ہوا وہاں سے نکل جائے. یہ پھر مجھے میرا ایک دوست کہنے لگا قائد صاحب آپ تو نئے ہی تماشا بناتے ہیں، اہل حدیث تھا نا، ٹھیک ہے نا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں نے کہا یار ہوا کچھ نہیں، تیری اپنی طبیعت ہی خراب ہوئی ہے زیادہ، ٹھیک ہے نا. وہ مجھے کہنے لگا بھی یہ جائز ہے کہ قارن اور یہ جتنے بھی، یہ میرے پاس مولانا محمد اقبال کیلانی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اہل حدیث ہے ماشاءاللہ، بڑی اچھی کتابیں لکھی انہوں نے. میں نے پھر اس پہ بڑے جو ہے نا وہ نشان لگا دیے، وہ نشان بھی سمجھنے کے قابل ہیں. چھوٹی چیزیں وہ سمجھ لینی چاہیے ہمیں، تاکہ ہم 47 صفحے کے اوپر انہوں نے اپنی جگہ پہ لکھا ہے، وہ 47 صفحے کو ہم لے لیتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے حج افراد ادا کرنے والوں پر صرف ایک صحیح واجب ہے جو قربانی کے دن طواف زیارت کے بعد کی جائے گی، ٹھیک ہے. سہولت کے لیے حج کی صحیح 8 ذی الحج کو مینا میں جانے سے قبل کرنا جائز ہے. مسئلہ نمبر 220. کیا کریں گے، کدھر کدھر کو بھاگیں گے، سارا کچھ اس کے اندر لکھا ہے. اور ایک اور مسئلہ بھی جو ہے نا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، وہ بھی ضروری ہے. یہ عمومی طور پر لوگ ہم سے حوالہ پوچھتے ہیں، وہ ریکارڈ کر لینا چاہیے. یہ حضرت جابر کہتے ہیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کر لیا نا حجر اسود، پھر 2 رکعتیں پڑھی، آپ نے طواف کر لیا پھر 2 رکعتیں پڑھی.
تو پھر آب زمزم کی طرف تشریف لایا اور کچھ زمزم دیا، کچھ سر پر ڈالا سرکار نے۔ اب آ گیا تھا صحیح کرنے کا مرحلہ، تو پھر پلٹ کر حجر اسود کا استلام کیا، آئے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حجر اسود اس کو بھی چھوا آپ نے، اور اس کے بعد پھر صحیح کے لیے اللہ اکبر کہ نکلے ہیں وہاں پر اللہ اکبر کہتے ہیں۔ یہ وہ کام ہے جو سارے ہی حاجی چھوڑ دیتے ہیں، الا ماشاءاللہ کوئی ایک آدھ کرتا ہے۔ صفا مروہ کا آغاز بھی حجر اسود کو ہی اللہ اکبر کہہ کے چھو کے یا بوسہ دے کے کرنا ہے۔ ادھر جانا ہے تو پہلے ختم بھی کیا، سب ختم ہو گیا، اس کے بعد پھر شروع جانے سے پہلے اس کی طرف۔ یہ وہ سنت ہے جو لوگ نہیں کرتے۔ میں 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا، اس وقت بڑی پرانی، تقریباً کتنے سال، 22 سال ہو گئے، میں مولانا کے پاس ہی بیٹھا تھا، تو ایک حاجی پاس بیٹھا تھا، مولانا نے کہا یہ کام نہیں لوگ کرتے، عمرہ سیکھنے آیا تھا وہ، تو ایک حاجی پاس نے کہا مولانا میں نے نہیں یہ کیا، مولانا کہا تمہاری غلطی، لیکن یہ ہے کہ یہ کرنا چاہیے۔ اس وقت کا مسئلہ میرے ذہن میں تھا کہ یہ بات اس طرح، اور اس میں اس نے پوچھا بھی اس کا کہاں پر ہے، تو یہ اس کا حوالہ یہ ہے کہ یہ مسند احمد کے اندر ہے، اور سلسلہ جو ہے اس کی روایت نمبر انہوں نے لکھا ہے 394 صفحہ، تیسری جلد، تحقیق شعیب النات کی ہے، وہ جو ہے 15243، اس کی 23ویں جلد، اس کے اندر بھی انہوں نے بتایا کہ یہ کام بھی آپ نے کر کے جانا ہے۔ چلو یہ کام تو ہو گئے۔ ایک میں نے اس کے اوپر لکھا بندے نے، وہ میں نے پھر حوالہ ڈھونڈا، دعا مولانا مرحوم نا فوت ہونے سے پہلے، جب آخری میں نے ان کے ساتھ کیا نا پروگرام کے، ان کی وفات سے پہلے سوال جو آپ کا ہوتا تھا، پھر اگلے بدھ کے روز وہ فوت ہو گئے جمعے کو، تو میں مولانا صاحب نے ایک دعا بڑی دیر سے دہراتے جاتے تھے، جب مسئلہ پھنس جائے تو دعا کیا کرنی، میں سنی جاتا تھا، میں کہ یہ پچھلی دفعہ بھی بیان ہوئی تھی، بعد میں پھر دعائیں کام آتی، میں کہتا تھا ہم تو آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کس سے پوچھتے ہیں، میں اللہ سے پوچھتا ہوں، سجدے میں گر جاتا ہوں، کتابیں ساری رکھ کے نا ادھر، یا اللہ مسئلہ کیا، پاس اس کا حل سمجھا، تو نے آدم علیہ السلام کو سمجھا دیا، ابراہیم کو مناظرہ کرنا سکھا دیا، ہمیں بولنا سکھا دیا، اس کا حل بس اللہ تعالیٰ کے بعد کس مسئلے کا حل نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اندر ہی مسئلہ چھپا ہے۔ یہ میرے پاس بخاری شریف کے اندر آپ جا کے دیکھیں، کتاب المناسک، باب عزب و قبل الحلق، حدیث نمبر 780، وہاں ایک آدمی آیا سرکار کے پاس، اس نے وہی کام کیا جو یہ کہتے ہیں نا کہ سارے کام کرنے کے بعد ہی طواف افاضہ کرے جا کے، اس نے کوئی کام نہیں کیا۔ قال رجل النبی زرت قبل ان ارمیہ، اس نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ میں تو طواف زیارت کر آیا ہوں رمی سے بھی پہلے، اب طواف افاضہ بھی کر آیا، جا کے صحیح بھی کر آیا، اب میں کیا کروں؟ مولویوں کو کہو پڑھو جا کے۔ قال لا حرج، حضور نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، کر اب کام، لو بخاری شریف سے نکال کے دے دیا، کیا یاد کرو گے ساری زندگی۔ ایک بندہ مجھے کہا سلف بھی کوئی اس کے قائل، میں نے کہا سلف کا بھی نکال لیتا ہوں، حالانکہ کتابیں ہمارے پاس کہاں ہوتی، لیکن ڈھونڈ دیتے اللہ تعالیٰ کتابیں۔ میں نے کہا یا اللہ کوئی سلف ہی دکھا۔ الکافی ابن عبد البر کی، ٹھیک ہے نا، یہ الکافی فی اہل المدینہ، صفحہ 363، جلد نمبر 1، یہ بھی نکال کے پڑھ لے، میں نے وہ بھی نکال کے دیکھ لی، اس کے اندر بھی مجھے اللہ نے دکھا دی PDF کی شکل سے، وہ بھی میں نے نکال لی۔ مولوی کہتے ہیں آپ مسئلے کا حل دکھائے، حل تو مولوی صاحب کریں گے، تمہیں مسئلہ سارے ہی حل ہے یار، تم کو حل ہم دیں گے۔ یہ میرے پاس حافظ ایوب لاہوری، یہ اہل حدیث علامہ ناصر الدین البانی، حج عمرہ کی کتاب، صفحہ 58، پھر صفحہ مروہ کی صحیح کرے گا حج قران، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں، کیونکہ حج قران والے پر صرف ایک ہی صحیح واجب ہے، لہٰذا اگر وہ نیت کر لے کہ وہ یہ صحیح 10 ذی الحج والی صحیح کی جگہ کر رہا ہے تو اس پر 10 ذی الحج کی صحیح کرنا واجب نہیں، یعنی یہ پہلے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ عمرے کے دوران صفا مروہ کی صحیح کر چکے تو اس پر دوبارہ صفا کرنی ضروری نہیں، لیکن اگر اسی طرح اگر صحیح کرنا چاہے تو صحیح بھی کر لے، لیکن اگر وہ صحیح کر کے یہ نیت کر لے کہ یہ 10 والی ہے تو 10 کو نہیں کرنی پڑے گی، اگر اس نے طواف قدوم کے ساتھ صحیح نہیں کی تھی تو طواف زیارت کے بعد بھی صحیح کرے گا، یہ اس نے کہا، وہ تو اپنی جگہ لکھا ہے، یہ بھی ہو گیا صحیح۔ اب کیا کرنا ہے؟ مولوی پہلے تو پڑھ جاتے میرے پیچھے میں آپ کو کیا بتاؤں، ٹھیک ہے نا، کام ہو جاتا ہے خراب۔ باتیں سمجھنے کی ہوتی کہ ہمیں بات کو سمجھنا چاہیے کہ بات جو ہوتی وہ کیا ہے، غلط اس میں لکھا کیا ہے، اور اس میں 560 صفحہ، یہ بھی نکال کے یہ بھی آپ کو پڑھ دیں۔ مسئلہ آج جو ہے نا، وہ جو جذباتی چیزیں آپ سنتے سناتے ہیں وہ بھی سنا کریں کبھی کبھی، یہ بھی دین بھی سمجھا، اصلی دین یہ ہے، وہ آپ کو ہوتا ہے کہ دین پر عمل کریں، آپ بعد میں پوچھیں کیڑا دین، تو پھر وہ یہی ہے جو میں آپ سمجھا رہا ہوں، اس پہ عمل کریں، الٹا نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ یہ میرے پاس آگئی کتاب المناسک، باب الذبح قبل الحلق، یہاں وہ دوسری نمبر حدیث پہ پوچھتا ہے، قال رجل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زرت قبل ان ارمیہ قال لا حرج قال حلقت قبل ان اذبح، ایک نے اٹھ کر حضور نے کہا طواف زیارت پہلے کر لیے کوئی مسئلہ نہیں، ایک اٹھا اس نے کہا یا رسول اللہ حلقت قبل ان اذبح،
میں نے تو پہلے ٹنڈ کرا لیا, میں نے تو ابھی قربانی بھی نہیں کی. قال لا حرج, فرمایا اوے موج کر, کچھ نہیں ہوا. قال ذبحت قبل ان ارمیہ, کسی نے کہا ذبح کر لیا, فرمایا لا حرج. اور اس دن نبی علیہ السلام یہی کہی گئے, لا حرج لا حرج لا حرج. جو رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا وہ بڑی اس کو فائدہ ہو جائے گا. بھائی میرے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے, حضور کا در ہے, حضور کا دامن ہے. نبی علیہ السلام کے قریب جانا ہے, حضور علیہ السلام سے دین سیکھنے کی کوشش کرنا ہے. من مرضیاں نہیں کرنی, من مرضیاں کریں گے تو کام خراب ہو جائے گا. من مرضی ادب بھی آپ کا اتنا ہی کرنا ہے جتنا حضور علیہ السلام نے بتایا کہ یہ میری حد ہے. مولوی احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا بھی حضور کا جو ہے نا احترام کرنا چاہیے لیکن حد میں رہ کر کرنا چاہیے, تو مولوی احمد رضا خان صاحب نے نا اس کی کتاب آگے بڑھا دی, اس کے آگے کاپی پینسل, کہتا ہے یہاں حد بتا دیں, میں اتنا احترام کر لیا. بڑے لوگ اٹھتے, ہاں جی مولوی احمد رضا خان صاحب نے یہ کہا, انہوں نے وہاں پر یہ کہا, انہوں نے کہا جی کہ نہیں یہ آپ کو کرنا چاہیے, حد ایک مقرر ہونی چاہیے, اس حد کے اندر رہنا چاہیے. حد کیا ہے وہ بھی آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے کہا جی کیسا جواب دیا اعلیٰ حضرت نے کہ حد کے اندر ہی رہنا ہے, حد کے آگے سے نہیں بڑھنا بڑھنا. اگر کوئی آدمی حد سے آگے بڑھے گا تو کام اس کا خراب ہو جانا ہے. مجھے یہ بندے نے ایک سوال کیا, انہوں نے کہا جی آپ بتا دیں حد کیا ہے. میں نے کہا بات تو مولوی احمد رضا تھا نا, تیز بندہ تو کر گیا کام سیدھا, ٹھیک ہے نا. تو وہاں پر نبی علیہ السلام کے جو روضہ مبارک پر بھی اگر کوئی آدمی وہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے نبی علیہ السلام کے, تو حد مولوی احمد رضا خان تو نے ہی لکھ دیا, ہم نے کوئی نہیں بنایا حد. حد بھی اپنی خود ہی سن لے, اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت کرے, بڑے اچھے عالم تھے. خود ہی کتابوں کے اندر پھر کہیں قلم بہک جاتے ہیں, کہیں چہک جاتے ہیں, اور کہیں قلم مہک جاتے ہیں. یہ کئی اس کی اصطلاحیں, چہکتا کہاں ہے, مہکتا کہاں ہے اور بہکتا کہاں ہے, اس پہ کبھی پھر بحث کریں گے. یہ قلم جو پہلے چہکا ہوا تھا نا, اب اسی قلم نے پھر روکا, بہکا ہوا تھا, بہکے قلم کو اب چہکتا قلم روکے گا. کیسے روکا؟ 765 صفحہ, یہ میرے پاس فتاوی رضویہ 10ویں جلد. اب پوچھتے نبی علیہ السلام کے روضے پر حاضری دینی تو کیسے دینی؟ لکھا 17 نمبر, خبردار جالی شریف کو بوسہ دینے یا ہاتھ لگانے سے بچو کہ خلاف ادب ہے. پیرے دارا روزے دی جالی چوم لین, بلکہ 4 ہاتھ فاصلے سے زیادہ قریب نہ جاؤ, یہ ان کی رحمت کیا کم ہے کہ تم کو اپنے حضور بلا لیا, اپنے مواجہ اقدس میں جگہ بخش دی. ان کی نگاہ کریم اگرچہ ہر جگہ تمہاری طرف تھی, اب خصوصیت اور اس درجہ قرب کے ساتھ ہے. والحمدللہ. حدیں خود ہی پہلے پوچھ لیتے ہیں پھر خود ہی لکھ لیتے ہیں. خبردار حضور کے روضے کی جالیوں کو نہ چومنے کی کوشش کرنا. حضور پاک زندہ ہوتے تو چڑھ کے حضور کو چومنا تھا, جا کے وہ ادھر بیٹھ جانا تھا کہ ایسے گناہ گار کو یہاں بلا. مومن کا دل اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکت نہیں نہ کرتا اور ادب نہیں کرتا, مومن, اللہ نے قرآن میں کہا میرے نبی کی توقیر اور اس کی عظمت کرو. نبی کو میسنجر ہوتا ہے, ڈاکیا ہوتا ہے, بھی آتا ہے وہ آپ کو بتا کے چلا جاتا ہے. نبی تو رحمت للعالمین ہوتا ہے. نبی کے قریب جانے سے یہ لوگ کہتے ہیں وہ وہاں پہ یہ کرتے ہیں, وہابی یہ نہیں کرنے دیتے. کرنے کیوں نہیں دیتے؟ سنیں جب بندے پہ موندہ مومن پہ کیفیت چھا جاتی نا مدینہ شریف کی, جب سے میرا بھی بلاوا آ گیا, میں نے بھی پیر کو چلے جانا انشاءاللہ عزیز, جانا مدینہ ہی ہے. تو اپنی دل کی کیفیت جو ہے نا وہ میں یہی بتاؤں گا. یہ حقیقت ہے کہ جینا وہی جینا ہوگا جب میرے پیش نظر حسن مدینہ ہوگا. جینا زندگی تو وہی ہے جو حضور کے پاس گزر جائے. شوق دل رہنما بن کے چلے گا آگے جب رواں سوئے حرم اپنا سفینہ ہوگا. جہاز جب چل پڑنا ہے نا اس دن پھر آگے آگے شوق جائے گا. جہاز اتنی تیز نہیں چلنا جتنی تیز شوق چلے گا. آنکھ جب روضہ اقدس کی جھلک دیکھے گی, یا خدا کیسا مبارک وہ مہینہ ہوگا. میری آنکھوں میں سمٹ آئے گا حسن کونین, جس طرف آنکھ اٹھاؤں گا وہیں مدینہ ہوگا. جب نگاہیں در احمد کی بلائیں لیں گی, بلائیں لینا قربان جانا, دونوں ہاتھوں سے مائیں اس طرح بلائیں لیتی تھی. جب نگاہیں در احمد کی بلائیں لیں گی, صرف آنکھ ہی نہیں قلب بھی بینا ہوگا. بصیرت آ جائے گی حضور کے روضے کو دیکھتے ہی. حاضری ہوگی بصد شوق مواجہ کی طرف, جدھر حضور کا رخ انور ہے نا وہاں پر حاضری ہوگی. دل حضوری میں سعادت کا خزینہ ہوگا. نغمہ صلی اعلیٰ ہوگا لبوں پر جاری, اور ماتھے پہ ندامت کا پسینہ ہوگا.
ہم پڑھنے والے حضور کی طرف درود شریف. چومتا نقش قدم ان کے پھروں گا ہر سو, جہاں بتاتے یہاں حضور کے قدم لگے ہیں. مولانا قاسم نوفی نے بغل میں جوتے رکھ لیے, کہا میں حضور, دیوار کے ساتھ ساتھ چلے ادھر ادھر, یہ پتہ نہیں کہاں حضور کے پیر آ جائیں گے. کہاں کی باتیں کرتے ہیں آپ. کیسا پرخیف یہ جینے کا کرینہ ہوگا, کیسا کرینہ ہوگا. کہاں ہے شیخ وجیہ الدین؟ ویزا ختم ہو گیا نا تو وہ حج منسٹری کے پاس چلے گئے, جا کر اسے کہا کہ 15 دن کا بڑھا دیں. انہوں نے کہا کیوں بڑھا دیں؟ اب دل میں تھا کہ یہیں مر جوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ, کیوں بڑھا دیں؟ انہوں نے کہا تمہارا وجہ بتاؤ نا, ویزا بڑھانے کی ایکسٹینڈ کرنے کی ایک وجہ ہوتی. لکھ دیا للفوت, موت کے لیے چاہتا ہوں بھی 15 دن اور مل جائیں, شاید مر ہی جاؤں یہاں پر. 2 دن ہی رہ گئے حضور کے روضے پہ. حضور وہ کہہ رہے ہیں 2 دن رہ گئے ہیں, میں تو یہی چاہتا ہوں, اللہ سے میں دعا کرتا ہوں بھی بس دوسرا دن نہیں آئے, فوت ہو گئے, وہی مر گئے, دفن ہو گئے. کئی ویزے اس لیے ایکسٹینڈ کرا دیتی ہیں للفوت, لکھ دیا عربی میں اس کو, مرنے کے لیے یہاں ویزا. اس نے کہا پاگل حاجی ہے, کر دو اس کا. پاگل کا مزہ آ گیا اس کی زندگی کا ہے. 2 دن رہ گئے, جب پھر اس نے بڑی گڑ گڑا کے اللہ کو دعا کی حضور کے روضے پہ بیٹھ کے, یا رسول اللہ, اللہ میں تیرے نبی کے پاس آیا ہوں, 15 دن کی ایکسٹینشن لے لی موت کے لیے, ابھی بھی موت نہیں آ رہی مجھ کو یہاں. لوگوں نے بڑا عشق کیا نبی ایسا, ہم عشق نہیں کر پائے حضور علیہ السلام سے. باب جبریل سے گزروں گا دعائیں پڑھتا, ذوق اور شوق سے ممور یہ سینہ ہوگا. ان کی جب چشم کرم ہوگی دلے کیفی پر, دل نہیں پھر تو یہ انمول نگینہ ہوگا. یہ دل نہیں بن جانا جب نشر. تو بات ہے نبی علیہ السلام کا ادب اپنی جگہ پہ, ذوق شوق اپنا اپنا, وہ نہیں جانے دینا حضور سے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حج سمجھنے کی, اس کو پڑھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرنے سے پہلے روضہ شریف دکھا دے, ٹھیک ہے نا. ہمیں حرم شریف کی زیارت, بیت اللہ کا عمرہ اور حج کرا دے. اپنے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں. آپ کے نبی مسائل حل کر گئے دنیا میں, جانے سے پہلے کوئی مسئلہ, کوئی نماز روزے حج زکوٰۃ کا مسئلہ ایسا نہیں جو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے بیٹھ کر جنہوں نے سیکھا, یا ان سے جنہوں نے سیکھا, یا آج تک امت سیکھتی چلی آ رہی 14 صدیوں سے, کسی نہ کسی کے پاس ایسا حل ہوگا کہ وہ لوگ کہتے ہیں اجتہاد. میں نے کہا مسئلہ لاؤ, کون سا اجتہاد کرنا ہے. تم وہ معاشرہ پیدا کر دو جو رسول اللہ نے کیا تھا نا, اس میں اجتہاد کرنا ضروری ہوگا ہی نہیں, فرض بھی نہیں کرو گے. وہ ماحول وہ بنا دو گے, اس میں اجتہاد کی ضرورت باقی نہیں رہ جانی. سنتیں ہی اتنی ہوتی کہ بندہ کام کرتے کرتے تھک جائے, سنتیں ہی ختم نہیں ہوتی. اس لیے حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کے روز بہت کثرت سے درود شریف پڑھا کرے. جمعرات کی اثر سے شروع ہو جایا کرے, اور اس کی اثر تک نہ ٹی وی اور فیس بکیں اور یہ کنجر خانے نہ دیکھیں. کچھ حضور کو بھی 8 دن کے بعد ٹائم دیا کریں. کوئی آپ علیہ السلام کی طرف درود و سلام کے تحفے بھیجیں, ٹھیک ہے نا. سارا دن جمعرات سے عشاء تک سلام پڑھا, اور پھر فجر کے بعد سے اٹھ کے لے کے عصر تک درود شریف پڑھا, تاکہ سلام بھی حضور کی طرف جائے. جو جی میں آتا اچھے سے اچھا سلام پڑھیں, ڈھونڈ ڈھونڈ کے سلام پڑھیں, عربی زبان میں پڑھیں, ٹھیک ہے. یا نبی سلام علیکہ پڑھیں, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, یہ پڑھے. جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ پڑھے. شوق کے عقیدت کے نذرانے حضور کو بھیجا کرے. نہیں جا سکتے, حضور نے فرمایا اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دی, اللہ نے محکمہ ہی ایک الگ بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ جو محکمہ ایک الگ ہی بنا دے, وہ اللہ کو سوچے کہ اللہ کو کیا ضرورت پڑی. محکمہ ایک پورے پتہ نہیں اربہ فرشتے اس کے اندر ہیں. وہ نبی علیہ جہاں کہیں کوئی سلام ایک دفعہ بھی پڑھتا, فوری لکھ کے حضور تک پہنچاتے ہیں. آپ نے مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے, اور بتاتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں نے, آپ کا باپ کا نام بھی بتاتے پیچھے ساتھ بھی. اتنا اچھا باپ تھا جس نے بیٹے کو یہ ترغیب دی, اور آج وہ چلا گیا دنیا سے اللہ کے رسول, ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں بیٹا پیچھے سے آپ کو یہ کیسے کیسے گفٹ بھیجنا چاہتے ہیں نا اپنے نبی کو, تو درود و سلام نہ چھوڑیں. کوئی صورت کوئی وقت نہ ہو آپ درود و سلام نہ پڑھتے ہیں. اور ایک نے تو مینا کے اندر پڑھا, وہ درود شریف بھی پڑھتا گیا, بس درود شریف ہی پڑھتا گیا سارے مینا کے اپنے عرفات کے اندر. یہی کام امام جعفر صادق سے پوچھا, اس نے کہا کہ میں تو درود شریف ہی پڑھتا رہا. آپ نے پھر پیچھے رہ کیا گیا, پھر پیچھے مانگنے کو رہ کیا گیا. جب درود شریف ادھر سے جا رہا ہے ادھر سے آ رہا ہے, مسلسل نظر ہی ہو رہی بندے پہ اللہ کی, مسلسل نظر. یہ رکے تو نظر ادھر ادھر ہونا, مسلسل تجلیات ادھر ہی لگ گئی بھی. ایک بندہ مجھ سے بات ہی کری جا رہا ہے, رکتا ہی نہیں, تو میں نے اس کی سننی ساری.
وہ پڑھ بھی وہ کیا رہا ہے، وہ خود نہیں پڑھ رہا، کیونکہ اس کو تو کہتا ہے یا اللہ تو نے حکم دیا. دوسری وہ عبادت ہے جو واپس نہیں آتی لوٹ کے. اللہ کہتا ہے کہ ملائکہ اور اللہ پڑھتے ہیں درود شریف، تم بھی مومنوں پڑھو. اللہ نے یہ حکم دے کر کہا کہ اب دیکھیں نا اللہ کو کیا ضرورت ہے اپنے نبی کے بارے میں. یہ سوچیں کبھی. درود شریف پہ بھی کبھی انشاءاللہ خطاب کریں گے، اس پہ بات ہوگی، لیکن یہ ابھی جو سر دست ہے یہ اپنے دلوں کو گرمایا کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو مکہ مدینہ حرمین طیبین شریفین کی طرف لے جائے اور اس کی حفاظت فرمائے. سرکار نے فرمایا مکہ مدینہ دجال نہیں داخل ہونا، جو مرضی ہو جائے. یہ خوشخبری آپ پہلے ہی دے گئے ہیں. اللہ اس کی حفاظت کرے گا یہودیوں سے عیسائیوں سے. تم مسلمانوں کو بچنا چاہیے وہاں کے، تم نہ کوئی خرابیاں اپنے گھر میں آ کر کیا کرو، نہ بیت ادھر حجر اسود کے اوپر ایک دوسرے پہ چڑھ کے بوسے لو، ٹھیک ہے نا، نہ ملتزم پہ لوگوں کو دھکے دو. وہاں یہ نظم دیکھیں، یہاں حضور پاک کے روضے پر یہ کام کرنا ہے کہ آپ کے روضے کے دائیں بائیں رہیں، کبھی قدموں کی طرف کھڑے ہو گئے، کبھی ادھر کھڑے. ایک بندہ میں نے دیکھا وہ قدموں سے ہی نہیں اٹھتا تھا، وہ کہتا قدموں والی جگہ ہی ہماری جگہ ہے، ہم کہاں روضہ انور میں چہرہ شریف کے سامنے آ کر کھڑے ہو سکتے. عشق کی باتیں ہیں ساری. کسی کے تو عشق جب جاگ جاتا ہے نا تو پھر یہ سارے سلسلے اس نے ہی پار کرانے ہیں. عمل عمر جو نہیں، یہ میں ویکھاں عملہ والے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں تیری رحمت والے تے بلے بلے بلے. تو یہ بلے بلے ادھر سے ہونی ہے، اپنی مرضیاں کر کے نہیں ہونی. اللہ مجھے بھی خیریت سے لے جائے، مجھے آپ کے درمیان خیریت سے لے آئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.